السلام علیکم ناظرین، آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ اس مشکل وقت میں بھی بہرحال جو تہوار منانے ہیں، جو مواقع ہیں جہاں پیار محبت کی بات کرنی ہے، جہاں آپس میں مل بیٹھنا ہے، وہ تو بہرحال جاری رہے گا۔ آپ کے لیے ہم ایک بہت زبردست ایک سمجھے تحفہ عید کا لے کے آئے آپ کے لیے۔ ہم ایسی شخصیت کو ہم نے آج دعوت دی اپنے پروگرام میں کہ لفظ میں وہ نہیں اتر پائیں گی۔ وہ ایک جینوینلی جن کو کہیں کہ ایک لیونگ لیجنڈ ہیں، الحمدللہ ہمارے ملک کا بہت بڑا اثاثہ ہیں اور انسانیت کا بڑا اثاثہ ہیں۔ اور اس وقت میں، ایسے وقت میں، اور یہ وہ شخصیت ہیں جو ہمیشہ پیار محبت اور امید کا پیغام اور زندگی کا، روحانیت کا پیغام نہ کہ پاکستان میں لیکن پوری دنیا میں یہ لے کے جاتی ہیں۔ عابدہ جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ کو عید مبارک ہو اور بڑی مہربانی آپ کی۔ آپ کو عید مبارک اور سب کو عید مبارک۔ آپ کے تو پوری دنیا میں لوگ آپ کو چاہنے والے ہیں، وہ آپ کو سن رہے ہوں گے، اور یقیناً یہ ماحول ایسا ہے کہ جہاں جو نارمل کانسرٹس وغیرہ ہیں وہ تو نہیں ہو رہے، تو لوگ ترستے ہوں گے آپ کی بات سننے کو، آپ کی آواز سننے کو۔ عابدہ جی، یہ اگر بات کر لیں ذرا، ہم سب سے پہلے تھوڑا سا آپ کے سفر پہ آتے ہیں کہ ہمیشہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ یہ پہلے کلام کی طرف گئیں یا روحانیت کی طرف گئیں، تو یہ ذرا تھوڑا سا بتائیے آپ۔ کلام میں اللہ نے اتنی طاقت ڈالی ہے ولی اللہ کے کہ کیا بتاؤں، کہ جب ہم جو ہے کلام کو بنانا شروع کرتے ہیں، جس کا حکم ہوتا ہے، تو کیونکہ اصل میں کیا ہے کہ وہ شاعری نہیں ہے، اصل میں یہ گفتار ہے اللہ کی اور بزرگان دین کی۔ تو وہ راز و نیاز کی جو باتیں ہیں ان کو ہم کیسے سروں میں، کیونکہ سر بھی تو وہی بتائیں گے نا کہ کن سروں میں تھوڑا بہت ہم ہمبلی کام کر سکتے ہیں، ورنہ تو یہ بہت ہی مشکل ہے تصوف، اللہ کے درد کو الاپنا، کیونکہ یہ تو اللہ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، تو اللہ تو درد ہی ہے اور یقین ہے، کیونکہ یقین کامل جو ہے وہی رب ہے۔ تو جس کو یقین نہیں ہے وہ تو قید میں آ گیا نا، جیسے یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے سلسلہ، کیونکہ روحانیت نہ ہو تو یہ جہان چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اپنی طاقت سے خدا چلا رہا ہے۔ عابدہ جی، لوگ کہتے ہیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں، جب ہم سے کہتے ہیں تھوڑی آپ سے ہماری رہتی ہے بات چیت، تو کہتے ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ لگتا ہے کہ یہ یعنی کہ ان کا رواں جو ہے وہ صوفی کلام میں اور روحانیت میں لگتا ہے کہ ڈوبا ہوا ہے۔ کہتے ہیں تو یہ پیدا ہی ایسی ہوئی تھی، یہ بچپن میں کیا کرتی تھی، یعنی کہ یہ یہاں پہنچی کیسے؟ لگتا ہے کہ یہ پیدائشی ایسی تھی، یہ بات سچ ہے؟ ویسے میرا بچپن تو جو ہے وہ اسی ہی کلام میں گزرا ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد جو میں نے 3 سال سے شروع کیا، کیونکہ میرے والد صاحب گویے تھے نا، تو بس یہ اوپر سے ہی ایک جو پیغام ہے یا حکم ہے مولا سائیں کا، تو وہ پھر راستے بھی وہی اللہ بنا دیتا ہے خود۔ تو بس یہ کہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک شعر کہ روشن جمال یار سے ہے، روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ وہ جو ایک پھول جو اس چمن میں جل رہا ہے انگارے کی طرح، اسی سے بہاری ہے، اسی سے وہ روشنی ہے۔ تو اصلی بات تو یہی ہے کہ اللہ کا جو ایک سلسلہ ہے، پنجتن پاک کا جو ایک تصوف کا جو رنگ ہے، کیونکہ تصوف کہتے ہی اسی کو ہی ہیں کہ دنیا چھوڑ کے
اللہ کے درد میں داخل ہو جائیں. مگر یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی جو ہے دنیا میں رہ کے اور جتنی بھی جو نفسانی چیزیں ہیں ان سے الگ ہو کے ان کی دیواریں توڑ کے. تو اصل میں تو جو جہادی ایک سلسلہ ہے وہ تو نفس کے ساتھ لڑنا ہے نا. اصل میں تصوف ان الجھنوں کا علاج ہے. صوفیزم جو ہے الجھنوں کا علاج ہے. بہت خوب. جو بھی غم ہے اس کا علاج ہے, اس کا علاج دیا. تو اس طرح سے جو ہے وہ. اچھا, آپ خود ہی بات کو عابدہ جی اس طرف لے آئی ہیں, آپ بات کو خود ہی ادھر لے آئی ہیں. آپ سے ہم یہی پوچھنا چاہ رہے تھے, آپ خود ہی لا کے وہاں کھڑا کر دیا جہاں سب سے بڑا آج کا جو سوال ہے, آج پوری بنی نوع انسان کو یہی سوال ہے اس کے سامنے کہ یہ جو وبا ہے, یہ جو وبا ہے, اب آپ اس کو, آپ کا یہ جو پوری آپ کی جو سوچ ہے ماشاءاللہ, اس سوچ میں اس وبا کو آپ کیسے دیکھتی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کا سزا ہے انسان کو, اللہ کی سزا ہے. نہیں, اللہ کی سزا نہیں ہو سکتی. پر اللہ سے ہی تو دیکھیں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار فرماتے ہیں, تو وہ اپنے بندے کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اپنے بندے کو ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا, ماں سے پہلے تو اللہ کا تعلق ہے نا, کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, انہوں نے ہمیں اتارا یہاں پہ. اور ایک مجھے واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ کوئی بندہ ایسے کہہ رہا تھا کہ جیسے اپنے تصور جو ہے نا, میں سمجھتی ہوں کہ ایک تصور ہوتا ہے, خدا کا ایک تصور ہوتا ہے لوگوں کے سامنے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ بلا رہا تھا اس کو, تو اوپر سے اللہ کی آواز آ رہی تھی, جی میرے بندے, لبیک میرے بندے, لبیک میرے بندے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں تشریف فرماتے, تو اللہ سے مخاطب ہوا کہ آپ کو تو وہ بلا ہی نہیں رہے ہیں, تو آپ لبیک میرے بندے آپ ایسے فرما رہے ہیں. تو اس نے مجھے فراموش کر دیا, میں اس کو فراموش نہیں کر سکتا, میں نہیں فراموش کر سکتا. تو خدا کا ایک لنک جو ہے اور یقین جو ہے, یقینی خدا ہے. تو بس یہ جو شکنجے ہوتے ہیں ایک دنیاوی, وہ چھڑانے والا بھی خود بیٹھا ہوا ہے نا, طاقت. تبھی تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے بات کر رہے ہیں, اس کی طاقت سے کر رہے ہیں. دیکھیے رزق صرف روٹی تو نہیں ہے, نگاہ کا رزق ہے, کہ آپ اچھی چیز کو دیکھیں اور اس کو ریسیو کریں, اندر ریسیو کریں, دل میں, روح میں. کیونکہ اس جسم میں جو بادشاہ بنایا اللہ نے, وہ قلب کو بنایا, اور قلب میں ہی اپنا ریسیور جو ہے نا, روح, وہ ڈالا جو اللہ سے مخاطب ہے. تو عابدہ جی آپ کہہ یہ رہی ہیں کہ آپ یہ فرما رہی ہیں کہ یہ سزا نہیں ہے, یہ کوئی جو وبا ہے یہ سزا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا. ہم بریک لیتے ہیں, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, عابدہ جی سے پوچھیں گے بریک کے بعد تو پھر وہ سمجھتی کیا ہیں کہ یہ جو اس وقت وبا ہے جو انسان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے پوری دنیا کو, اس سے پیغام کیا ملتا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے پاس ایک لیونگ لیجنڈ ماشاءاللہ عابدہ پروین صاحبہ, پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ, انسانیت کی علم بردار ہمارے ساتھ موجود ہے. اب یہ بتائیے, ابھی ہم بات کر رہے تھے, آپ نے فرمایا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وبا ہے یہ کوئی سزا ہے خدا کی طرف سے, آپ فرما رہی ہیں ہرگز نہیں. آپ نے کہا وہ تو رحیم اور کریم ہے, وہ تو انسان کو چھوڑتا ہی نہیں ہے. تو یہ بتائیں کہ پھر اس میں پیغام کیا؟ آپ اپنا جو آپ کی صوفی, آپ کا ایک اپنا ایک اپنی سوچ ہے, ایک آپ کا ماشاءاللہ ایک آپ کی سمجھ ہے, تو اس کو جب اس کے ذریعے سے جب آپ دیکھتی ہیں یہ آج کے حالات, تو کوئی پیغام ہے اس میں انسان کے لیے؟ بالکل بالکل پیغام ہے. پیغام بس یہی ہے کہ قدرت کا جو ظہور ہے وہ ہر وقت
ظاہر ہوتا رہتا ہے قدرت کا جو ظہور ہے. اور پھر وہ اکیلا نہیں چھوڑتا نا رب، اپنا یقین جو ہے نا، یقین کے ساتھ جو ہے وہ ظہور کیے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں خود. اور تصوف میں جو ہے نا، وہ اگر اسپریچولیزم لوگوں میں یہ طاقت جو ہے خدا کی طاقت، اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، اس کو پکڑ کے رکھنا ہے. جب اس سے آدمی جدا ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ ایسی وبائیں ظاہر ہو جاتی ہیں. تو اس کو پکڑنے والا بھی تو رب بیٹھا ہوا ہے. اتنی بڑی طاقت ہے جس کی کائنات ہے، ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے، شاہدی دے رہا ہے اس اللہ تعالیٰ کی، اس کبریا کی، اس کی کبریائی ہے. عابدہ جی اس موقع پہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا کلام دنیا جہان کا پڑھا ہے، کلام اتنا زبردست. آپ کے ذہن میں کیا کلامات ہے؟ کچھ سنائیے تو بڑا اچھا ہوگا. ناظرین تو چاہ رہے ہوں گے کہ آپ سے سنیں کچھ آپ کا کلام. اس سارے سیاق و سباق میں جو بات چیت آپ کریں، کیا ذہن میں آتا ہے آپ کا؟ کوئی ہمیں سنائیے. عابدہ جی یہ بتائیں کہ جو لوگ اس وقت پریشانی میں مبتلا ہیں، جو گھبرا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کس طرف کو، انسان کدھر کو جا رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، پوری دنیا کا کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا کہیں گی ان کو؟ کیا پیغام، کیا ان کو کہیں گی جو پریشان ہیں اس وقت؟ بس ایک جو میری سوچ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے کلام سے، کلام اللہ سے آدمی جڑا رہے، جہاں سے اس کو آرام ملے. کیونکہ تصوف جو ہے وہ ہے ہی انسانیت کے آرام کی جو ایک سلسلہ ہے اللہ سائیں کا، وہ ایک بہت بڑا ہے. تو یہاں سے جو اطمینان پیدا ہوتا ہے، جو یقین پیدا ہوتا ہے اللہ سائیں کی کبریائی ذات میں، تو اس سے آدمی جی رہا ہے. اور وہی ٹھکانہ ہے انسانیت کا، وہی ٹھکانہ ہے. تو اللہ سے لو لگائے رکھیں، جیسے کہ آپ اپنے ہر سانس میں آپ نے اللہ سے لو لگائی ہے. آپ پیغام بھی لوگوں کو یہی دے رہی ہیں. ناظرین بریک لے کے بعد آئیں گے اور عابدہ جی سے پوچھیں گے کہ ان کی اپنی زندگی پر یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس کا کیا اثر ہوا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ عابدہ پروین صاحبہ ہیں اور بہت ہمیں آج کے حوالے سے بہت زبردست باتیں جو کہ دل میں بالکل اتر جاتی ہیں وہ ہمیں سنا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں. ان کا پیغام ایک ہی ہے کہ اللہ سے ربط رکھو، اللہ سے رابطہ رکھو، اسی میں بہتری ہے، اسی میں ہر علاج ہے، ہر مشکل کا علاج ہے. عابدہ جی یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے دنیا میں، آپ نے کبھی زندگی میں، اپنی زندگی میں دیکھا کبھی اس طرح، اس کے قریب کوئی مشکل اس طرح کی پیش آئی ہو؟ کوئی آپ نے کسی اس کے بارے میں سنا ہو یا آپ نے دیکھا ہو کبھی، یا یہ بالکل نئی چیز ہے؟ بالکل نئی چیز ہے، بالکل. وہ تو پوری کائنات میں ایسی جو پھیلی ہوئی ہے، تو وہ ایک ہی کیفیت میں جو لوگ پریشان ہیں، وہ ایسی پریشانی میں نے نہیں دیکھی تھی کبھی بھی. ایک مجھے بابا کبیر سائیں کا دعا یاد آیا ہے کہ ہردے بھیتر دو بلے، ہردے بھیتر دو بلے. میں ترجمہ تھوڑا سا میں پیش کروں گی کہ ہر بندے میں جو ہے وہ ایک اللہ نے الاؤ جلا کے رکھا ہے. الاؤ تو وہی چمک ہے، وہی روشنی جو ہے کہ ہردے بھیتر دو بلے، دھواں نہ پرگٹ ہوئے، پر اس الاؤ سے، اس آگ سے وہ دھواں ظاہر نہیں ہو رہا. جا کے لاگی سو لکھے، کہ جس کو لگی ہے وہ جانتا ہے، کہ جن لائی سوئی، کہ جنہوں نے لگائی ہے ان کو پتا ہے. تو اس طرح سے یہ تصوف کا جو ایک رنگ ہے وہی جو ہے وہ کھڑا ہے. تو یہ وبائیں تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کی جو ایک جو بے شک
جو انسانیت کی چلن ہے، انسانیت کی چلن ہی یہی ہے کہ آپ اچھا کلام سنیں تاکہ آپ کا روح جو ہے نا اس کو غذا ملے. جب وہ اپنی غذا سے دور ہو جاتا ہے تو اس کو تنگی ہوتی ہے کہ یہ کیسا ماحول ہے. مگر یہ بھی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے ہیں نا زندگی کے بھی، چاہے وہ گھر میں رہے چاہے وہ باہر بھی نکلے، تو ایک عجیب اپنے ہی ادارے میں چل رہا ہے، جیسے آدمی اپنے پروگرام میں چل رہا ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے. تو اس میں جو ہے وہ اللہ کی برکات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جس کی طرف ہم نے جانا ہے اور وہی لے جائے گا کہ ہر دم بلباس دگر. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہر دم بلباس دگر ان یور برآمد، یعنی لباس بدل بدل کے وہ ایک ہی ذات آ رہی ہے، ذات ایک ہی آ رہی ہے، لباس بدل بدل کے ذات ایک ہی آ رہی ہے. ہر دم بلباس دگر ان یور برآمد گہے پیرو جواں شد، وہ چاہے بوڑھے کی صورت ہو یا جوان کی صورت میں ہو. تو وہ برکت جو اللہ سائیں کا جو ظہور ہے وہ ہمیشہ اسی طرح سے ہے، وہ آتا رہتا ہے ہمیشہ اور موجود ہے، کیونکہ خدا پہلے یا خود پہلے نہیں. بے شک بے شک. عابدہ جی، یہ آپ کا ایک بڑا ہر ایک آپ کا کلام جو آپ فرماتی ہیں بڑا زبردست ہوتا ہے. وہ ایک جو ہے جو ہر ایک دل کی دھڑکن ہے، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، ذرا تھوڑا سا وہ بہت 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 خوبصورت. تو اب ہم یہ ناظرین بڑا یہ اسپیشل ہے یہ عابدہ پروین صاحبہ، ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے اس طرح وقت نکالا ہے اور آپ سب کے لیے وہ آج آئی ہیں اس پروگرام میں. ہمارے پاس الفاظ نہیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کا. اب ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین، اور پھر آخری سیگمنٹ میں عابدہ جی سے کچھ ان سے پوچھیں گے کہ پہلے بھی یہ خیال تھا کہ اس سیگمنٹ میں پوچھیں گے، لیکن اتنی خوبصورت باتیں کرتی ہیں کہ بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. بریک کے بعد آتے ہیں، عابدہ جی سے بات کریں گے، تھوڑی سی آگے بڑھتے ہیں. اسٹے ود اس. ہم آڈیو بھی دیتے رہتے ہیں، ویڈیو بھی دیتے رہتے ہیں، آڈیو بھی دیتے رہتے ہیں. تو اس میں یہ ہے ایک دل کا جو سفر ہے نا، دل اور روح کا، تو وہ بڑا ایک اس میں نمائندگی ہے، بہت بڑی نمائندگی ہے. کیونکہ وہ ایک یہ ہو جاتا ہے نا کہ جیسے ہم پروگرام جہاں پہ کرتے ہیں تو وہ اتنی لوگ 3-4 ہزار لوگ ہوتے ہیں، مگر یہ تو پوری کائنات سے جڑ جاتا ہے. تو اس کی خوشی جو ہے وہ ایک علیحدہ، اس کی خوشی علیحدہ ہے. تو جیسے میں نے آپ کو ابھی آپ کے حکم سے کہ ہر دم بلباس دگر، جیسے تو یہ سارے کلام جو ہم نے کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو بس ابھی جو ہے جیسے ہی موقع ہوگا تو یہ بالکل شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ہمارا ایک تو وہ چلتا ہی رہتا ہے. جی ہاں، جی جی. اچھا، تو آپ کا جو یہ جیسے آپ یہ وقت آپ کو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ملا ہے اور اس میں آپ اب اپنا کام آگے بڑھا رہی ہیں، تو کبھی آپ کا دل نہیں اداس ہوتا کہ گھر سے نہیں نکلے، کانسرٹ میں نہیں گئے؟ خیر گھر میں تو ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے، بچے ہیں، سب ہیں، لیکن گھبراتا نہیں دل کبھی عابدہ جی گھر کے اندر؟ نہیں گھبراتا نہیں ہے. اصل میں کیا ہے کہ جو میرا ماحول ہے، میری طبیعت کا جو ماحول ہے وہ اس طرح سے ہی ہے. کیونکہ ہم باہر بھی جاتے ہیں تو اپنے پروگرام کی طرف جو میرا توجہ ہوتا ہے وہ مجھے باہر ہی نہیں نکلنے دیتا، کیونکہ اس کی سوچ کیا پڑھنا ہے، ادھر کس طرح سے اس کو شروع کیا جائے. کیونکہ اصل میں یہ سمجھتی ہوں کہ پروگرام جو ہے وہ جیسے ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ میرا پہلا پروگرام ہے اور آخری پروگرام. تو اس طرح سے یہ فیلنگز جو ہیں وہ اس میں شروع ہی کی جو ایک
ہے کہ ہمیشہ مولا کا نام لے کے بیٹھتی ہوں تو پھر وہ سجھاتے ہیں، مگر ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے پہلی مرتبہ میں جا رہی ہوں. عاجزی بھی ہے، آپ کی محنت بھی ہے اور آپ کی محبت بھی ہے، ہر چیز ہے عابدہ جی آپ میں. تو ختم کرتے ہیں، اور اجازت لینے سے پہلے اگر آپ مولا کا کوئی پیغام، کوئی کلام تھوڑا سا سنا دیں، ایک دو فقرے، تو اسی پہ ہم ختم بھی کرتے ہیں آج کا پروگرام. اور آپ کا پھر سے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کی بہت مہربانی، آپ نے آج ہمیں وقت دیا، اور آپ کو بہت بہت عید مبارک، آپ کے گھر والوں کو، اور بہت آپ کا شکریہ. ناظرین، ہم اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، اور امید ہے آپ نے اس کو اتنا ہی انجوائے کیا ہوگا جتنا کہ ہم نے عابدہ جی سے بات کرنے میں ہمیں مزہ آیا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.